ایک طرف سیاسی طور پر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ نام و نشان مٹانا ہے، سیاسی عدالتی معاملات کو علیحدہ رکھ کے دیکھنے کی ضرورت ہے، قانونی معاملات کو علیحدہ رکھ کے دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے ہاں اپنا اسکور سیٹل کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو گرانے کے لیے کسی حد تک بھی چلی جاتی ہیں۔ ملکی معاملات کیا ہیں، معاشی صورتحال کیا ہے، اہم فیصلے اور جو کرنے ہیں، جو چیلنجز ہمارے سامنے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں لطیف کھوسہ صاحب، فارمر گورنر پنجاب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما لاہور سے، افتخار درانی صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد اسٹوڈیوز سے، ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اکانومسٹ ہیں، معاشی معاملات کو جو ہے بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آئی اسٹارٹ ود یو، کیونکہ معاشی مسئلہ زیادہ بڑا ہے اور سیاسی مسائل کی وجہ سے بڑا ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ابھی ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے، وزیر خزانہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ سے جو ہے وہ نکل جائیں گے، وزیر خزانہ جو کہہ رہے ہیں خطرے سے باہر نکل جائیں گے، اس بات میں کتنا وزن ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، صرف یہی مسئلہ جو آئی ایم ایف کی ہمارے پاس 21 آنی ہے اسی سے حل ہو جائے گا، یا ہمیں آگے بہت بڑے ایسے سٹیپس لینے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے اکنامک اور پولیٹیکل دونوں سٹیبلٹیز جو ہے وہ آ جائیں؟ بھائی صاحب، آپ نے 2 یا 3 سوال اٹھائے ہیں اور تینوں بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بڑے واضح طور پہ یہ سامنے آ گیا ہے کہ ملکی سیاست جو ہے وہ ملکی معیشت کو ایک بہت ہی خطرناک رخ میں دھکیلے چلی جا رہی ہے۔ اس وقت جتنے بھی معاشی اشاریے جن کا آپ نے ذکر کیا کہ روپیہ بڑی تیزی سے گر رہا ہے، مہنگائی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، یہ جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں یہ معاشی پالیسیز کے نتیجے میں نہیں ہے، یہ سیاست یا سیاسی غیر یقینی یا سیاسی انتشار، سیاسی افراتفری، آپ سمجھیے سیاسی غیر یقینی کی فضا کے نتیجے میں یہ معاشی اشاریے سامنے آ رہے ہیں جو ریلی تباہ کن ہیں۔ 4 یا 5 چیزیں اگر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں 30% ہمارا روپیہ گر گیا ہے، جو شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی ایسا نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری آئل کمپنیز ہیں وہ اس وقت ڈالرز ڈھونڈنے نکلتی ہیں بینکوں کے اندر، اور ان کو ڈالرز نہیں مل پاتے ہیں، وہ بے شمار ان کو دشواری کا سامنا ہوتا ہے 50، 60، 70 ملین ڈالر اکٹھے کرنے کے لیے تاکہ وہ تیل خرید سکیں۔ کاروں کی کمپنیوں کی طرف سے آپ نے اعلانات سن لیے ہیں کہ وہ دھیرے دھیرے اپنے پلانٹ بند کرتے چلے جا رہے ہیں۔ فارماسیوٹیکل کمپنیز یہ بتا رہی ہیں کہ تقریباً 5 درجن ایسی جان بچانے والی ادویات ہیں جن کی قلت آنے والی ہے یا قلت آ چکی ہے مارکیٹ کے اندر۔ 2 دن پہلے جو بڑی ہی بری خبر آئی کہ سیمنٹ کی جو سیلز ہیں وہ تقریباً 54% گر گئی۔ اب یہ معاشی اشاریہ اگر آپ سامنے رکھیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا جو معاشی رخ ہے وہ، میرا خدشہ یہ ہے کہ ہم معاشی خودکشی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور اب سب سے بڑا سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ اس رخ کو کون تبدیل کرے۔ رخ بہت خراب ہے، ڈائریکشن بہت غلط ہے۔ اس ڈائریکشن کو کیا پارلیمنٹ موڑے گی؟ کیا کابینہ اس قابل ہے؟ کیا کابینہ کے پاس سیاست کے علاوہ بھی ٹائم بچتا ہے کہ وہ اس معاشی رخ کو بدلے؟ کیا عدلیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس معاشی رخ کو بدلے؟ افواج پاکستان ہمیں کہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہے۔ تو معاملات بہت خراب ہیں، بہت تیزی سے مزید خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور سوال جس کا جواب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کون سا پاکستانی ادارہ ہے جو اس معاشی سمت سے بدلے۔ کھوسہ صاحب، اب جو ابھی ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب بات کر رہے ہیں، کیونکہ چیلنجز ہمارے پاس زیادہ بڑے ہیں، کیونکہ سیاسی محاذ پہ لڑائی ہمیشہ سے رہی ہے، رہے گی، چلتا رہے گا، نظریاتی اختلاف، سیاسی اختلاف یہ رہے گا، لیکن جو چیلنج ہے وہ اس سے کئی گنا بڑا ہے۔ جو لڑائی ہمارے بیچ اس وقت جاری ہے، دیکھیں ایک اچھی خبر آ جائے گی 15-20 دن بعد، ہمیں آئی ایم ایف کی قسط مل جائے گی، اس کے بعد ہم نے جو 34 ارب ڈالر ہمیں چاہیے ہم ادھر ادھر کر کے اپنا سسٹم نظام چلا لیں گے، لیکن اس کو اسٹیبل رکھنے کے لیے، کنٹری کی اکانومی کو کنسسٹنسی دینے کے لیے، ایک مارکیٹ کا کانفیڈنس لانے کے لیے پولیٹیکل کنسنسس بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے کوئی ایفرٹ جو ہے وہ ہمیں نہیں دکھائی دے رہی۔ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ نہیں مانتے، ان سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر تو اداروں کو کوئی نہ کوئی رول پلے کرنا پڑے گا، جس طرح فروخ سلیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ اس ضد کے پیچھے ملک جو ہے وہ ایٹ سٹیک لگا دیا جائے۔
دیکھیں عادل، بالکل مجھے ڈاکٹر صاحب کی ہر بات سے مکمل اتفاق ہے. اس میں کوئی دو آرا ہو نہیں سکتی ہیں جو انہوں نے ماشاءاللہ اس وقت اسپیل آؤٹ کی ہیں. اگرچہ انہوں نے اس کا حل تو بتانے سے احتراز کیا یا کم از کم نہیں بتایا ہے. ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم تنقید بڑی زور شور سے کرتے ہیں لیکن ہم جو ہے اس کا حل کی طرف نہیں ہوتے ہیں. اب عادل اس پر ذرا ایک اور ایڈ کر لیجئے گا. یہ سپیکولیٹو ہے، ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا. یہ کوئی معیشت کی تباہ حالی سے زیادہ ہماری سیاسی تباہ حالی ہے، پولیٹیکل جو ہے انسٹیبلٹی ہے. اور یہ سپیکولیٹو جو ہے یہ ہمارے ڈالر کو پرواز لگ گئی ہے، وگرنہ یہ 200 سے کم ہی نیچے ہی رہتا. یہ جو 250 کے قریب ٹچ کر گیا یہ سپیکولیٹو ہے اور یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہے. لیکن اس پر ایک ترا اور ایڈ کر لیجئے گا. اس وقت سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں عادل، یہ بتاؤ کہ کسی کو پرواہ ہے؟ میں نے خود دیکھی ہیں، لاشیں جو ہیں تیرتی ہوئی دیکھی ہیں ایسی جو ہے کیفیت میں. بلوچستان کو دیکھ لیجئے گا، میرا اپنا ضلع ڈیرہ غازی خان جو ہے اس کی دیکھ لیجئے گا، چاہے تونسا دیکھیں چاہے راجن پور دیکھیں، رجحان دیکھیں. یہ جو ہے اتنی زیادہ، اور کراچی اور لاہور، باقی سارے پاکستان کی جو حالت اس وقت جو سیلاب کی تباہ کاریوں کی ہے، کسی نے اس طرف بھی دیکھا ہے کہ وہ ایک ایسا انسانی المیہ جو ہے وہ جنم لے رہا ہے جس میں نہ صرف جانیں ضائع ہو رہی ہیں بلکہ املاک ضائع ہو رہی ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں، آپ کا سارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ سیوریج کا وہ تباہ حال ہے. تو میرا مطلب ہے اتنے زیادہ گمبھیر حالات ہیں اور ہمیں سیاست کی پڑی ہے. یار ریاست کو پہلے پاکستان کو تو بچا لو خدا را. ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں اور ہماری عدالتوں نے بھی 3 مہینے سے جو ہے انسٹیبلٹی میں اضافہ کیا ہے. معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ میں اس کا حصہ ہوں، لیکن ہماری عدالتوں نے بھی انسٹیبلٹی میں جو ہے اپنا کافی رول پلے کیا ہے. اور آج تک دیکھ لیں جو کچھ انسٹیبلٹی آ رہی ہے، ہمارے ادارے جو ہے وہ ہچکولے کھا رہے ہیں. ہمارے ججز کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کے لیے 2 جو ہے ہمارے بیانیے آ رہے ہیں، سپریم کورٹ کی عدالتوں سے آ رہے ہیں. چیف جسٹس کا کچھ اور بیانیہ ہے اور سینئر پیونی جج جو نیکسٹ چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں ان کا کچھ اور بیانیہ آ رہا ہے. تو ہمارے ہاں یہ بدقسمتی سے نہ صرف ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ہمارے اداروں کی بھی جو ہے انسٹیبلٹی اتنی ہی زور شور سے آ رہی ہے. اور ہم نیرو کی طرف بانسری بجا رہے ہیں اور ہم حل کی طرف گامزن نہیں ہو رہے ہیں. ہمیں سب کو مل کے بیٹھنا پڑے گا اور تباہ کاریوں کو دیکھنا پڑے گا. سیلاب پہ جائیں، یہ کدھر ہیں سیاستدان؟ کیوں نہیں جاتے یہ جا کے ان کی جو جن کی لاشیں جو ہے تیر رہی ہیں، کیوں نہیں جا کے ان کا حال پوچھتے؟ کیوں نہیں ان کو بچاتے؟ کیوں نہیں ان کو تمبو دیتے؟ کیوں نہیں ان کو خوراک دیتے؟ کیوں نہیں ان کی جو ہے انسانی کہ پاکستانی نہیں ہے جو بیچارے اس قسم پرسی کے عالم میں جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، اوپن سکائی کے نیچے جو ہے اوپن چھت کے نیچے کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے میں سمجھتا ہوں یار عادل، ہم سیاست کو دفن کریں ایک دفعہ خدا را. معیشت کو سنبھالیں اور لوگوں کو سنبھالیں اور پاکستان کو سنبھالیں.